اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روح زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جس سے پہلے کوئی بھی قوم اس روح زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے؟ یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے؟ اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا؟ اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی سب سے پہلی ہم جنس پرست قوم کون سی تھی؟ دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی؟ پیارے دوستوں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن سے ہی پالا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بہت بدترین قوم ہے۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے اور کس چیز نے اس گناہ کی طرف اکسایا، اس کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے۔ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف لہلہاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر سدوم کا علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر کی طرف آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ اسی لیے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ کل کو شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافر سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدکاری بدفعلی کیا کرو۔
جب تم لوگ ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ بدفعلی کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی تو اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر سدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں گناہ ہونے لگا اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی تھی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع فرمایا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہوگی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بارہا دفعہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستیاں سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ قوم حد سے بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ اس کی قوم پہلے ہی بدفعلی میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکی تھی، لہٰذا اس خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی، ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے بدفعلوں کو نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بد ارادہ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ان کے ساتھ ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی رنجیدہ ہوئے، اور یہ تمام تر معاملات خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ مومنین کو اور اپنے اہل عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں۔
اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر صدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔